بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. شہر اقدار سے میں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں صادق صاحب. ساتھ صاحب ایک تو اوور آل جو سچویشن ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جو کشیدگی ہے اس میں پہلے وزیر دفاع نے یہ بیان دیا کہ 3-4 دن میں اٹیک ہو سکتا ہے. پھر کل رات کو اچانک جو وزیر اطلاعات ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں کچھ ہو سکتا ہے. اور تیاریاں بھی دونوں سائڈوں پہ ہیں. پھر آپ انڈین میڈیا دیکھ لیں یا ان کی باتیں سن لیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو وہ چلیں صورتحال ہے. پھر جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ انڈین میڈیا جو ہے نا، جتنا میں اس کو فالو کر رہا تھا، انڈین میڈیا ایک ہی پوائنٹ ان کے پاس سب سے امپورٹنٹ تھا جس پہ وہ بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد سچویشن اس طرح کی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے وہ اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں، اداروں کے حوالے سے تحفظات ہیں. تو جب جنگ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے پاس یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ وہ کر دے کیونکہ عوام پیچھے نہیں ہوگی. لیکن عمران خان صاحب کا جو بیان آیا، اگر ہم اس وقت عمران خان صاحب کے بیان کے 24 گھنٹے بعد کی بات کریں تو صورتحال یکسر بدل گئی ہے نا. یعنی اب پی ٹی آئی کا جو پورا سوشل میڈیا ہے وہ انڈیا کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. وہ عمران خان کی جو لائن اور ڈائریکشن اور جو حکم ہے اس کے مطابق چیزیں کر رہا ہے. اور پورا ایک جو ہے نا وہ پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ بہت زبردست انداز سے جا رہا ہے. پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے، میں آج اس کا کمپیریزن بھی کروں گا کیونکہ ابھی میں اس کو نوٹ نہیں کر سکا، کہ اگر آپ مودی کے ری ٹویٹس دیکھیں اور عمران خان کی ری ٹویٹ دیکھیں، وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے. اگر آپ ری ٹویٹس دیکھیں تو عمران خان کے کوئی 17-18 ہزار ہیں، اور مودی کے وہ جو پہلا ٹویٹ اس کے اوپر تھا وہ میرے خیال کوئی 40-45 ہزار ہے نا. کوئی مماثلت نہیں ہے، حالانکہ آبادی 6 گنا ہے. 6 گنا. اور پھر ایک اور چیز اور ہے، اس نے اس واقعے کے چند منٹ کے اندر اندر ٹویٹ کیا نا. ہاں، وہ سب پیک پہ تھی چیزیں. اور آج جو ہے وہ اور ایک ایسے ملک میں کیا جہاں پہ سوشل میڈیا بھی کھلا سوشل ہوا ہے. میڈیا بھی کھلا ہوا ہے، یہاں پہ ٹویٹر بھی بند ہے پاکستان کے اندر. تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو عمران خان کے جو ری ٹویٹس ہیں اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ، اور اس کی جو ریچ ہے اس کے اوپر جو بات ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، چلیں اسی پہ آ جاتے ہیں جو ہمارا ٹاپک بھی ہے، کہ انڈین میڈیا، میں نے دیکھا انڈین میڈیا بھی خان کے ٹویٹ کو ڈسکس کر رہا ہے، بتا رہا ہے. ان کے چینلز نے باقاعدہ رپورٹ کیا. میں وہ آج کلپ بھی ٹویٹ بھی کروں گا، وہ کلپ جو ان کا انڈین میڈیا وہ رپورٹ کر رہا ہے. لیکن پاکستان کے میڈیا نے بالکل رپورٹ نہیں کیا عمران خان کے اس بیان کو. پاکستان کے اخبارات کی اکثریت نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. 78% اخبارات نے رپورٹ نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ عمران خان کا وہ بیان چلیں؟ چند لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو اس میں نواز شریف اور زرداری کا رگڑا نہیں دینا چاہیے تھا. ان کی ایک رائے ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس نے عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا. ادھر بھی دیکھیں نا، جو کانگریس ہے وہ جو مرضی، وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہم پاکستان کے خلاف حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مودی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے. اور پھر یہاں تو یہ اپوزیشن نہیں ہے عمران خان، وہ تو اصل حکومت ہے عمران خان. ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے کہ جو کچھ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں ہوا. تو پاکستان کے میڈیا نے عمران خان کے ٹویٹ کو، اتنے بڑے بیان کو، جو گیم چینجر اس لیے وہ بیان تھا، جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ انڈیا جس ایک چیز پہ بہت ریلائی کر رہا تھا، وہ ایک بنیاد بھی دھڑام سے گر گئی عمران خان کے ٹویٹ کے بعد، کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے پیچھے نہیں کھڑے. وہ بھی چیز ختم ہو گئی کیونکہ عمران خان پاکستان کی آواز بن کے، پاکستان کے نمائندے بن کے وہ کھل کے سامنے آ گئے اور اون کیا اپنے ملک کو اور بات کی. تو یہ کیوں نہیں پاکستان کی میڈیا نے دکھایا؟ دیکھیے صدیق بھائی، بہت ہی عجیب سا ایک لمحہ ہے ہماری تاریخ میں، ہمارے ملک کی ریسنٹ ہسٹری کے اندر، دنیا کے اندر، جس کے اندر ہم اپنے جو پرسنل چھوٹے سیاسی اختلافات ہیں ان کی وجہ سے جو لارجر پکچر ہے اس کو درست سمت کے اندر چلانے میں تھوڑا سا ہماری نااہلی ہے، یہی کہا جا سکتا ہے. میں آپ کے سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے ذرا آپ کی اجازت سے اس کی ایک چھوٹی سی سبمیشن اس پہ کروں. دیکھیے، ہم اب پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسی فوج نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے، کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے، کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس سٹیٹمنٹ سے ایگری نہ کرتی ہو کہ جنگیں اب یونی ڈائریکشنل نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جنگ میں صرف گولی کا گولی سے مقابلہ ہے، بندوق کا بندوق سے، ٹینک کا ٹینک سے، جہاز کا جہاز سے، میزائل کا میزائل سے صرف مقابلہ نہیں ہے. ہاں، وہ مقابلہ ہے اور وہ ضروری ہے، لیکن جنگوں میں مقابلہ نیریٹو کا نیریٹو سے مقابلہ ہے، اکانومی کا اکانومی سے مقابلہ ہے، ڈپلومسی کا ڈپلومسی سے، سفارتکاری کا سفارتکاری سے مقابلہ ہے، قوم کے جذبے کا دوسری قوم کے جذبے سے مقابلہ ہے. جنگیں اب
اس کے اندر جو کائنیٹک فورس ہے، جو ہماری افواج یا عسکری فورس ہے، وہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جز ہے، لیکن وہ کمپلیٹ وار نہیں ہے. کمپلیٹ وار فار ایگزامپل 2019 کی اگر ہم ایگزامپل لیں، ہم جو کہ ہماری وکٹری تھی 2019 کے اندر، کچھ لائن آف کنٹرول کے اوپر کچھ گولہ باری ہوئی، ادھر سے کچھ جہاز اڑے، ادھر سے کچھ جہاز اڑے، ہمارے سارے جہاز نہیں اڑے، ان کے سارے جہاز نہیں اڑے، انہوں نے سارا اپنا گولہ فائر نہیں کیا، ہم نے اپنا سارا گولہ فائر نہیں کیا، ان کے جہاز کو ہم نے گرایا. اس کے بعد جو نیریٹو کی وار تھی عسکری، تو ہماری وکٹری ہوئی کہ ہم نے ان کے جہاز کو گرایا، لیکن اس عسکری وکٹری کے گرد جو نیریٹو کی وار بنائی گئی، جس کے اندر ہم نے کہا ٹیز فینٹاسٹک سے لے کے دیگر چیزوں کے اوپر ایک پوری، ہم نے بتایا کہ ہمارا ایک جہاز نہیں گرا، انہوں نے کہا ہم نے F-16 گرا دیا ہے، ہم نے جا کے ارشد شریف شہید صاحب کو کہاں ہم یاد کریں گے، ہم نے دکھایا انہوں نے بم کہاں پہ گرایا تھا، کتنے درخت گرے، ہمارا F-16 سارے اکاؤنٹڈ فار ہیں، ہم نے JF-17، ہم نے جو نیریٹو وارفیئر تھی، جو یہ ڈومینیٹنگ دی ایسکیلیشن لیڈر والی تھی، جو عمران خان صاحب کی امریکہ کے اندر تقریر تھی کہ what will we, I ask myself what will we do, I believe in la ilaha illallah, we will go back and fight، یہ جو نیریٹو کی وارفیئر تھی، اسی کے ساتھ ڈپلومسی ہوئی. آپ کو یاد ہے ان تقریروں کے بعد جو عمران خان صاحب نے کی، طیب اردوغان ان کو کس طرح ملے، انڈونیشیا کے لیڈرز کس طرح ملے. تو ایک ہم نے اپنی عسکری پاور کے علاوہ جو پاکستان کا انفلوئنس تھا، جو ہمارا نیریٹو تھا، جو ہماری دوستیاں تھیں، جو ڈپلومسی تھی، جو الائنسز تھی، اس کی بنا پہ بھارت کو بہت دھول چٹائی 2019 میں. اب بھی اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور یہ بات صرف آپ اور میں نہیں کر رہے، یہ پاکستان کا میڈیا بھی اس بات سے اگری کرتا ہے، جو ہمارے ناقد ہیں وہ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی اگری کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کرتے ہیں، فوج کے بھی کرتے ہیں، کہ وار کے اندر ملٹیپل ڈسپلنز کے اوپر جنگ ہوتی ہے، جس کے اندر نیریٹو ایک ہے، اکانومی ایک ہے، ڈپلومسی ایک ہے، اور قوم کو اکٹھا کر کے جو جذبہ ہے. جب ہم ہمیشہ، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ، اور ہمیں ہمیشہ یہ بات بتائی گئی ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے کہ پاکستان کا ایک سپاہی بھارت کے 10 سپاہیوں سے اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہمارا سپاہی جذبے سے لڑتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑتا ہے، وہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، ہم پاکستان بنائیں گے جیسے نعروں سے وہ کی بنا پہ لڑتا ہے. بھارت کا فوجی جو ہے وہ تنخواہ کی وجہ سے لڑتا ہے، وہ اسپرٹ نہیں ہے اس کے اندر، اس کو تو اس وجہ سے پاکستان کا ایک فوجی بھارت کے 10 پہ حاوی ہے، یا 5 پہ حاوی ہے، 50 پہ حاوی ہے، کیونکہ اسپرٹ جو ہے، جو بلیف ہے، جو فیتھ ہے کہ میں یہ حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میرے ساتھ ہیں میرے لوگ، میری ماں، میری بہن، میرا بھائی، میرا دشمن، میرا سیاسی حریف، میرا عدالتی حریف، میرا قانونی حریف، سب لوگ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے. اس جذبے کی وجہ سے وہ 2، 4، 10، 20 فوجیوں پہ حاوی ہیں. جب یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس بات کو کسی طریقے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اور امپلیمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں اور میں آپ کو کہوں کہ ہمیں بطور قوم پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، ہمیں بھوکا رہنا پڑے، ہمیں اچھا کرنا پڑے، برا کرنا پڑے، گرمی برداشت کرنی پڑے، بجلی نہ ہونا برداشت کرنا پڑے، جو بھی برداشت کرنا پڑے گا، ہم یہ جنگ جیتیں گے. یہ بات کرنے کے لیے اگر مجھے ایک ایسا شخص کہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، جس پہ کسی کا یقین نہ ہو، جو اگر یہ بولتا ہو کہ اس وقت باہر رات ہے، تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں، پہلے تو میرا بھی خیال تھا کہ 9 بج گئے تو رات ہوگی، لیکن اس نے کہا ہے تو مجھے چیک کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی جھوٹ بولتا رہا ہے، یہ دیگر چیزوں پہ بھی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اگر ایسا شخص، لیٹس سے عطا اللہ تارڑ صاحب یہ بات کریں گے، اب ان کا عہدہ ایسا ہے ہماری حکومت کے اندر کہ ان کا بات کرنا بنتی بھی ہے، وہ انفارمیشن منسٹر ہے، ان کو بات کرنی چاہیے، لیکن ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان کی بات کو سن کے کسی کو نہ کسی کا خون گرمایا جاتا ہے، نہ کسی کے اندر جذبے کی رقت طاری ہوتی ہے، نہ کوئی ان کے لیے پتھر پہ پیٹ باندھنے کو تیار ہے، نہ گرمی سہنے کو تیار ہے، نہ سردی سہنے کو تیار ہے. اسی طرح آپ 100 باتیں کریں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے پیچھے لوگ چلنے کو تیار نہیں ہیں.
اسحاق ڈار صاحب کو لوگ پچھلے، یہ کوئی نیا شخص نہیں ہے، پچھلے لوگ 40 سال سے پاکستان کی قوم کے لوگ ان کو جانتے ہیں. انہوں نے بیان حلفی اپنے لیڈرشپ کے خلاف دیے، پھر منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے، پھر انٹرنیشنل لوگوں نے اکنامک ہٹ مین کہا، پھر ہماری ریاست نے بتایا کہ یہ اکنامک دہشت گرد ہیں. آپ کو یاد ہے ہمارے فارمر آرمی چیف نے، جنرل باجوہ نے یہ بات کی کہ یہ اکنامک ٹیررزم کا حصہ ہیں، دیگر چیزیں. اس کے بعد آپ کہیں کہ اس شخص پہ یقین کر لو، یہ آپ کو آگے آپ کی فارن ڈپلومیسی کو لیڈ کرے گا، اور یقین رکھو کہ یہ بالکل ٹھیک کرے گا اور آپ اس کے ساتھ چل پڑو. تو میں اپنے فارن منسٹر کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسحاق ڈار کے ساتھ چلنے سے تھوڑا سا قاصر ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اس پہ یقین کر لوں تو یہ مجھے کہیں بیچ تو نہیں دے گا کل کو. اسی طرح مسئلہ ایفیکٹولی یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت گورنمنٹ کے سٹرکچر میں ہم اس میں اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو علیحدہ رکھ رہے ہیں، ہم اس میں آئی ایس پی آر کو، فوج کو، ان لوگوں کو علیحدہ رکھ رہے ہیں. ان کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے، لوگ ان سے 100 گلے ہوں، ہم سب کو ہمارے آئی ایس پی آر سے یا ہماری فوج سے 100 گلے ہوں، ماضی کے اندر بھی لوگوں کو گلے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشنلی تیار ہیں تو یہ تیار ہوں گے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم دفاع کریں گے تو دفاع کریں گے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم آخری خون کی بوند تک لڑیں گے تو ماضی میں بھی آخری خون کی بوند تک لڑے ہیں. لوگوں نے کرنل شیر خان کی آپ کہانی سنیں تو پوری مجلس پڑی جاتی ہے، لوگ اتنا گریہ کرتے ہیں کہ کتنے بہادر لوگ تھے. تو ہمیں ان پہ تو یقین ہے، لیکن کوئی کہے کہ اعظم تارڑ اور منصور وان کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی ڈیفینڈ کر لیں گے، تو آپ کہتے ہیں یار پہلے تو ڈیفینڈ ہو سکتی تھی، پتہ نہیں تسی یہ کی کڈو گے یا کی بنے گا. ایک کریڈیبلٹی کا فقدان ہے. بالکل ایسی سچویشن میں قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک کریڈیبل بندے کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. بالکل. آپ نے 1970 کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ کو ضرورت تھی کریڈیبل لوگوں کو یہ کہنے کی ایسٹ پاکستان کے اندر کہ نہیں یہ ہماری بھارت سے جنگ ہے، ہم ایک قوم ہے. اگر کریڈیبل لوگوں نے بات نہیں کی تو لوگوں نے یقین نہیں کیا. کریڈیبل لوگ بات کریں گے تو لوگ یقین کریں گے. نانا کرتے ہوئے بھی لوگ ساتھ چل پڑیں گے، کیونکہ سب لوگوں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہے. صرف لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی حب الوطنی کی جو بیٹ ہے وہ اعظم تارڑ پہ نہیں لگا سکتا، یا میں وہ شہباز شریف پہ نہیں لگا سکتا. آپ کو کریڈیبل لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اچھا، آپ اچھی بات سمجھیں بری بات سمجھیں، نواز شریف صاحب کی ایک فالوئنگ ہے اس ملک کے اندر، وہ پچھلے عرصے میں کم ہو گئی ہے. لوگ ایسے ہیں جو ان سے متنفر ہوئے. اگر پہلے لوگ 30-40%، 50% پاکستان ان کے ساتھ فالو کرتا تھا تو آج 10-15% ہوگا، لیکن وہ پاکستانی لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو فالو کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو اپنی کریڈیبلٹی کو، بائی دی وے میں یہ بات بہت سارے اور نون لیگ کے لوگوں کے بارے میں، جاوید لطیف کو لوگ فالو نہیں کرتے، وہ نواز شریف کے بہاف پہ جو مرضی کہیں، نواز شریف کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں نواز شریف صاحب کیوں چپ ہیں بھارت پہ؟ بھئی جن لوگوں کو بھی اگر میں آپ کے کہنے پہ تیار ہو جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ، تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ مجھے کہیں تو میں چلنے کو تیار ہوں. عمران خان صاحب، اچھا نواز شریف صاحب کے اوپر کچھ لوگوں کو یقین ہے، وہ جو بھی لوگ ہیں انہوں نے پھر بھی یہ بات نہیں کی، اس بات میں مزید جان ڈالی کہ نہیں میں انڈیا کے اوپر، مودی کے اوپر بات نہیں کرتا. آج مریم صاحبہ نے اپنی کسی اسکول کی تقریر میں کہا کہ ہمارے بارڈرز پہ کشیدگی ہے، مودی کا نام نہیں لیا، اس کو فیشسٹ نہیں کہا، آر ایس ایس کو کوئی بات نہیں کی. بھئی آپ کیوں اس بات سے آ رہی ہیں؟ جو دو لوگ آپ پہ یقین کرتے ہیں وہ شاید آپ کی بات سن کے تیار ہو جائیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ ساری زندگی کہتے رہیں گے، جیسے کہ ماضی میں کہتے ہیں کہ آپ ان کے ایسٹس ہیں، آپ ان پہ بات نہیں کرتے. اس سچویشن میں پاکستان کے اندر نہ جذبے کی کمی ہے، نہ ہماری عسکری قوت کی کمی ہے. آپ نے دیکھ لیا بھارت کی ڈپلومیسی کے باوجود دنیا بھارت کے ساتھ اس طرح، کچھ لوگ کھڑے بھی ہیں اسرائیل کی طرح کی، لیکن امریکہ کے صدر نے بھی جس طرح کا بیان دیا، چین سے جس طرح کے بیان آ رہے ہیں، ٹرکی نے، بھائی پاکستان کے ساتھ لوگ چلنے کو تیار ہیں، لوگ ہماری ڈپلومیسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے، لیکن کوئی نیریٹو تو ایسا بنائیں، کوئی اس نیریٹو کو بیان کرنے کے لیے کوئی شخص ایسا ڈھونڈیں جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار ایک ریزنیبل بندہ ہے، میں اس سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں تو یہ ایک ریزنیبل شخص ہے، میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اگر یہ ملک کے لیے چلنے کو تیار ہے.
عمران خان صاحب کے ٹویٹ نے جو ایک کام کیا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے دشمن یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جو ہماری اندر کی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کی وجہ سے لوگ اب یقین نہیں رکھتے اپنی سیاست کے اندر، اپنے پرائم منسٹر کے اندر، اس گورنمنٹ کے اندر، اس کو فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے زیادتی کی، اس نے 26 نومبر کو یہ کیا وہ کیا. تو اس وجہ سے کیونکہ ایک کریڈیبلٹی کا فقدان ہے، آپ ورنہ تو بات پہ یقین کرنے کو تیار ہیں، لیکن عطا اللہ تارڑ کی بات منہ سے نکلی بات پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ کریڈیبلٹی کا فقدان ہے، تو شاید پاکستان کی اسپرٹ کے اندر کچھ کمی ہوگی. اس بات کو عمران خان صاحب کی ٹویٹ نے پامال کر دیا. عمران خان صاحب کی ٹویٹ کا جو سب سے، باقی تو کچھ سیاسی جملے تھے، کچھ ڈپلومسی کے تھے، کچھ بھارت کو باتیں تھیں، ایک جملہ بڑا ضروری تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ ہماری امن کی چاہت کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں. بالکل ایسے ہی. Our desire for peace should not be mistaken as cowardice. آپ ہماری اس کو کمزوری نہ سمجھیں کہ ہم امن چاہتے ہیں. اگر جنگ مسلط ہوئی تو ہم کرب و بلا کے ماننے والے ہیں، ہم سے بہتر جنگ کوئی کر نہیں سکتا. بے شک ہم 72 بھی ہوں تو تاریخ ہماری جنگ کو یاد رکھے گی. اس بات کو کرنے کی کریڈیبلٹی چاہیے. عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد یہ بات کہ پاکستان کی وہ عوام جو اس حکومت سے نالاں ہیں، جس کے ریاست سے گلے ہیں، جو اس نظام سے خوش نہیں ہیں، وہ شاید پاکستان کی افواج کی ہماری جنگ میں ہیلپ نہیں کریں گے، اس بات کو پاش کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے سب لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اندرونی اختلافات پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، ہم آئندہ بھی ہو سکتا ہے رہیں، ہم ان کو اندرونی طور پہ ٹھیک کریں گے. جہاں تک بھارت کی بات ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب یہ جنگ لڑیں گے اور آخری بچے تک یہ جنگ لڑی جائے گی اگر ہم پہ مسلط کی گئی. ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر مسلط کی گئی جنگ تو ہم اس کو پوری طرح لڑیں گے. اس بات نے کریڈیبلٹی جنریٹ کی. اس بات نے آپ کو، مجھے، بہت سارے اور لوگ جو کسی وجہ سے اس حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے، وہ ان کو بھی اس بات پہ راضی کیا کہ نہیں بات درست ہے، یہ ایک سیاسی بات نہیں، سیاسی لڑائی آپ اور میں ایک کی چونچ ایک کی دم گم ہو گئی، گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم ٹائپ کہانی کرتے رہیں گے، لیکن اس لمحے میں ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. یہ کریڈیبلٹی کی بات ہے. بالکل میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں جو ایک کریڈیبل بندہ کرے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل اور آج دونوں دن پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بات کی، انہوں نے انٹیلیجنس کی چیزوں کے اوپر بات کی کہ ہم نے یہ کالز پکڑی ہیں، یہ فائنینشیل ریکارڈ ہے، اس بندے کو 1.5 لاکھ ملا، اس کو 2 ملے، اس کو 6 ملے، اس کو 5 ملے، اس نمبر سے کال آئی، اس بندے کو آئی. یہ سنیں. جب انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ چیزوں کے اوپر بات کی، جب سیاسی بات نہیں کی، پیشہ ورانہ چیزوں پہ بات کی، سیکیورٹی پہ، انٹیلیجنس پہ، انڈیا پہ، افغانستان پہ، تو لوگوں کو لگا کہ کریڈیبل بات ہو رہی ہے، ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. ہاں بھارت یہاں دہشت گردی کر رہا ہے، ہاں ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے سارے پاکستانی اس مانترا کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ یہی والی بات عظمہ بخاری سے کروا دیں تو کتنے لوگ ساتھ چلیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک بہت سینئر جرنلسٹ کو دیکھ رہا تھا، بہت بہت سینئر، اور میں نے اصل میں آج کل ایک وقت تھا جب میں یہ چیزیں بہت شدت سے کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے اندر کو تبدیلی لائے ہوں. تھوڑا ٹھہراؤ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ میں مثبت تبدیلیاں بھی آتی ہیں، تو میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں آپ سینئرز کو اس طرح سے ٹیک آن کرنے پہ. اور بہتر بھی ہے، ویسے بھی فقیر کا رزق نہیں کم ہوتا. وہ نا ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے نا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ عظمہ بخاری نے للکارا مودی کو، نا بہت سینئر جرنلسٹ ہے نا، بہت بڑا نام. تو میں نے ان کے ٹویٹر کھولا تو یہ عظمہ بخاری کے للکار والا جو ان کا ٹویٹ تھا، یہ ان کا 19 اپریل کے بعد پہلا کوئی ٹویٹ تھا. یعنی انہوں نے اس دوران جو پاکستان نے جو کچھ کیا اس پہ انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا. ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس پر کوئی ٹویٹ نہیں تھا. جو عمران خان کا کل ٹویٹ تھا اتنا کمپریہنسو، شاندار، دبنگ، اس کے اوپر ان کا کوئی ٹویٹ نہیں تھا. لیکن عظمہ بخاری، تو میں کہہ رہا تھا یار اب آپ اندازہ لگائیں. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو سیریسلی، دیکھیں ہمیں پوزیشنز کا کچھ تھوڑا سا پاس رکھنا چاہیے. ہمارے ڈیفنس منسٹر جس بھی طرح کے، وہ جو بھی ہے، وہ جو ہے وہ، آپ جو بھی شخص ہیں، آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس وجہ سے نہیں بلایا گیا کہ آپ
نہر میں چھلانگ کیسی لگاتے ہیں. اور بھئی آپ کو اس لیے بلایا گیا کہ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں, تو آپ کوئی بات ایسے کریں کہ جو یوگانڈا میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, جو مالدیوز میں بیٹھا ہوا ہے, جو سویڈن میں بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کو پتا چلے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے تو سن کے کہے کہ مناسب بات ہو رہی ہے. کیا آپ عطا اللہ تارڑ کو بھیج سکتے ہیں آج ہارڈ ٹاک کے اندر کہ مطلب ذرا پاکستان کا مقدمہ بیان کر کے آئے؟ عطا طاہر صاحب کی میں آپ کو بتا دوں, ہم بیٹھے تھے کل رات کو F6 میں, کوئی دوست آئے ہوئے تھے تو چائے پی رہے تھے, تو ایک دوست نے اچانک بیٹھے ہوئے کہا کہ وہ عطا طاہر کی نا ایک ہنگامی پریس کانفرنس آئی ہے, ویڈیو آئی ہے, ویڈیو پیغام آئی ہے, پریس کانفرنس آئی ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے. اب یہ بہت سیریس ایک بات ہے نا, بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا وزیر اطلاعات آ گیا. یقین کریں جتنے ہم لوگ بیٹھے تھے, 7-8 لوگ بیٹھے تھے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار ذرا کلپ پلے کروا کے سنا دو نا, کیونکہ ان کو کون سیریسلی لیتا ہے. ٹھیک ہے وہی نا, تو مطلب کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا فرق ہونا چاہیے. اگر ایک مطلب اب ہم اس پہ بڑا عجیب سا لمحہ ہے پاکستان پہ, تو ہم اس پہ جتنی کم کریں بات آئی گیس وہ بہتر ہے. صرف اتنی گزارش ہے, ریاست میں جو لوگ بھی فیصلے کر رہے ہیں, گزارش آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کریڈیبلٹی کا فقدان ہے. بالکل میں اپنے ملک کے لیے جو بھی اس وقت درکار ہو وہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن کوئی بندہ ایسا ہو جو مجھے لگے کہ یار یہ کل کو مجھے بیچ نہیں دے گا, یہ کل کو خود اپنے تو لندن میں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے سیٹیاں بجا رہا ہوگا اور میں ادھر اس کے کہنے کے اوپر مارا جاؤں گا, تو میں کیوں چلوں اس کے ساتھ. بھئی جن کے بچے باہر, جن کی زبان نہیں کھلی, اثاثے باہر, انہوں نے مودی پہ ایک بات نہیں کی, بھئی میں ان کے کہنے پہ شہید ہو جاؤں اور وہ کل کو پھر سے جا کے اگلے کے ہاتھ ملا کے تو اس کو کلے پہنا رہے ہوں اپنی شادیوں کے اوپر. بھئی آپ کسی کریڈیبل بندے سے بات کروائیں گے نا. یہ ایک لمحہ ہے جس پہ قوم کو اکٹھا کرنا ہے. اکٹھا کرنے کے لیے وہ لوگ درکار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میڈم نور جہاں کے گانے لوگ سنتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے. 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں ریڈیو کے اوپر گانے سنتے تھے, رونا شروع کر دیتے تھے. کریڈیبلٹی تھی نا کہ کسی جذبے سے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اب روتے نہیں ہیں, اب بھی روتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی بیاب پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے سب لوگوں سے, جو ہمارے فیصلہ کن لوگ ہیں, ان سے گزارش یہ ہے کہ قوم آپ کے ساتھ ہے. قوم بھارت کی جاہریت کے خلاف ہے. قوم آخری قطرے تک لڑے گی. ہمارے پاس بڑے سینے ہیں, بھارت کے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں, لیکن ان کو اکٹھا کر کے اس جگہ تک لے کے جانے کے لیے آپ کے پاس بڑے چند مخصوص لوگ ہیں. بائی دا وے عمران خان صاحب اس میں سے سر فہرست ہیں جو ان لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں اس ڈگر پہ. کل ایک بڑی اہم شخصیت سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. تو ایسے آپ کو پتہ ہے آج کل اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا اٹیک کرتا ہے پاکستان پہ تو APC ہوگی اور اس میں عمران خان کو ضرور لایا جائے گا. یہ ایک شہر اقتدار میں باتیں چل رہی ہیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ کو میں ایک چیز عرض کر دوں, آپ بہت اس پہ آج کل تنقید کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں بول رہے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے, کہ اگر چیزیں اسکلیشن بڑھ جاتی ہے, چیزیں شدت کی طرف چلی جاتی ہیں, تو کوئی بیک ڈور ہمارے پاس چینل ہو میاں صاحب جیسا جس کے ذریعے بات کی. یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے, مجھے نہیں پتہ اس میں حقیقت کتنی ہے, اللہ کی ذات پیدا جانتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اسی لیے میاں صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی بیان نہیں. صرف گزارش یہ ہے کہ اگر میاں صاحب ہمیشہ بیک ڈور چینل ہی رہیں گے, اب بھئی آپ ہمیشہ ہی بیک ڈور چینل ہوتے ہیں. کبھی آپ بیک ڈور چینل سرجن جنرل سے مل رہے ہیں, کبھی آپ بیک ڈور چینل سعودی, کبھی آپ بیک ڈور. اس وقت آپ اپنے لیے مل رہے تھے نا, ابھی بھی اپنے لیے ہی مل رہے ہیں. چلیں اب ایک رائے ہے نا, رائے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کو کہا گیا کہ آپ خاموش رہیں تاکہ اگر چیزیں ہوتی ہیں تو بیک ڈور چینل آپ کے ذریعے کھولا جائے گا. اچھا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, کیونکہ آج کل یہی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے نا کہ عمران خان ریلیونٹ ہے نہیں ہے, اچھا کب وہ ریلیونٹ ہوگا, اچھا میاں صاحب کیوں خاموش ہیں. میاں صاحب کی خاموشی کو تو میں نے بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو یہ رائے ہے کہ انہیں کہا اللہ کرے ایسے ہی ہو, ورنہ دیکھیں ان لوگوں کو میں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ایک میسج کیا گیا کہ میاں صاحب کو گاڑی میں ڈالیں اور لے آئیں, تو کیا ہوا میاں صاحب کو گاڑی میں ڈال کے لے آئے, میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر میاں صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کروانا ہوتا تو میاں صاحب کو پتہ بھی نہ ہوتا, ٹویٹ ہو جاتا ان کے اکاؤنٹ سے. اور یہ بات بھی درست ہے. ہاں دیکھیں یہ بات بھی درست ہے. شیخ رشید صاحب مجھے یاد آ گئے,
وہ اکثر ان کے بارے میں کہتے تھے کہ منور ظریف کی ایک فلم ہے جس میں وہ کہتا تھا مینو آنکھیں لگن دا شوق ہے. تو میاں صاحب کو آنکھیں لگن دا شوق ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو کہا جاتا ہے اور میاں صاحب میں پوری آج سن لیں. تو ان کی یہ رائے ہے کہ اس لیے میاں صاحب خاموش ہے کہ انہیں خاموش رکھا گیا تاکہ ایک بیک ڈور, اور یہ ہوتا ہے جنگ کے دوران بھی ہوتا ہے کہ بیک ڈور چینل کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک آپ کے پاس میں صرف ایک جملہ کہوں اس میں, ٹھیک ہے آپ میاں صاحب کو بیک ڈور چینل کے لیے رکھ لیں, شریف خاندان پہ یہ الزام ہے کہ وہ مودی اور مودی کے دوستوں کے قریب ہیں. وہ آپ حمزہ سے ٹویٹ کروا دیں, آپ مریم سے کروا دیں, آپ کسی سے کسی رک جائیں. جو لوگ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے یا جن کی اس معاملے میں ناراضگی سے فرق پڑتا تھا, کہ جو کہتے تھے کہ مودی کا یار ہے, جو کہتے تھے کہ اس کی ملوں میں راہ کے ایجنٹ کام کرتے ہیں, اگر انہوں نے کہا ہو, اگر انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیں, تو پھر تو میاں صاحب کو مسئلہ کوئی نہیں ہے. سعد رسول جو مرضی کہتا رہے, سعد رسول یا عوام کے فوٹو سے تھوڑی انہوں نے آنا ہے. بالکل بھائی جنہوں نے ان کو لانا ہے, اگر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ خاموش رہیں, تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سعد رسول یا 25 کروڑ کے 25 کروڑ ان کے خلاف بولتے رہیں, فرق ہی نہیں پڑتا. اور یہ بات تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات پہ ایمان لے آئے ہیں کہ ہم نے اب جب بھی آنا ہے اگلے 15-20 سال, تو ہم نے فارم 47 کے ذریعے آنا ہے, جس نے آنا ہے, تو ان کو عوام سے فرق نہیں پڑتا. اب ایک چیز اور میں عرض کرتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا, کہ پھر بات ہوتی ہے کہ عمران خان کب ریلیونٹ ہوگا. اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا اٹیک کرتا ہے, پھر عمران خان ریلیونٹ ہو جائے گا. پھر آپ نے قوم کو جوش دلانا ہے, پھر آپ نے قوم کو مزید متحد کرنا ہے, آپ نے اگریسو وہ چیزیں کرنی ہے, پھر آپ کو خان کی ضرورت ہے, خان ریلیونٹ ہو جائے گا. اور جب اے پی سی ہوگی تو اس میں خان کو لایا جائے گا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. مجھے نہیں لگتا کہ خان کو پھر بھی اے پی سی میں لایا جائے گا. جس عمران خان کا بیان نہیں چلنے دیا گیا, اتنا پازیٹیو جو پاکستان کے حق میں بیان تھا اور مودی کے خلاف ہاں, تو وہ نہیں چلنے دیا گیا, تو وہ اس عمران خان کو کون لائے گا. چلیں, ایک بندے نے کل بڑی پیاری بات کی. میں نا, وہ بڑی ایک زبردست شخصیت ہے, میں ان کو اکثر کال کرتا ہوں چیزیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کا ویو کیا ہے. انہوں نے ایک بات کی, اور یہ بات ظاہر ہے کچھ لوگ گنے چنے نون لیگ والے اس پہ تنقید کریں گے, لیکن انہوں نے بڑی پتے کی بات کی جس کو 99% جو محب وطن پاکستانی ہیں باشعور, وہ کہیں گے یار یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اس وقت اس کا ریلیونٹ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے جب خدا نخواستہ اٹیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر آج آپ عمران خان کو نکالیں, اور نکالنا آپ نے کیا تھا, آج ڈوگر کے پاس کیس لگا ہوا تھا, دلائل سنتے 2-2.5 گھنٹے, سزا معطل ہونی تھی. ٹھیک ہے, سزا معطل ہوتی تو اس کے بعد تو عمران خان کو کیس ہی میں نہیں ہے 9 مئی والوں میں, اور شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی تھوڑی سی اسی میں کریڈیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. مسئلہ ہی کریڈیبلٹی کا ہے. لاہور ہائی کورٹ اور یہ عدالتوں کا بھی وہی منور ظریف والی فلم والا جملہ ہے. ٹھیک ہے, سنواق لیکن شوقے کو مسئلہ نہیں تھا. تو ان کا یہ تھا کہ اگر آپ عمران خان کو اس وقت باہر نکالتے ہیں, انہوں نے کہا اچھا آج عمران خان باہر آ جائے تو وہ آگے کیا کہے گا کہ مجھے الیکشن دو, وہ کیا کہے گا میں ڈی چوک آ رہا ہوں, نہیں, وہ کیا کہے گا میں دھرنے دینے جا رہا ہوں, وہ کیا کہے گا 26 اور اگر کہے گا تو ہم جیسے لوگ بھی تنقید کریں گے کہ سر ابھی تو مطلب جنگ لگ رہی ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب 10-15 دن رک جائیں. وہ اس شخصیت نے مجھے کہا کہ اگر عمران خان کو باہر لایا جاتا ہے اور 10 دن اس کو دے دیے جاتے ہیں, 10 دن میں وہ قوم کا موریل اور اس جذبہ اور ان چیزوں کو اتنا اوپر لے جائے گا کہ پھر انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, میری یہ بیٹ ہے, عمران خان صاحب اڈیالہ سے باہر نکلیں, اور وہ جیسے انہوں نے, وہ آپ مجھ سے بہت بہتر بتاتے ہیں, وہ جو انہوں نے جس طرح بات نہیں کرتے, جس طرح انہوں نے کہا تھا زیبا, ایک دفعہ وہ ذرا مودی کہہ دیں نا, وہیں پہ اڈیالہ کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ایک دفعہ وہ مودی اس طرح, اوہو اگلے منٹ پاکستان کا جذبہ کیا ہوگا. صحیح بات ہے, کہانی بدل چکی بھائی. اچھا میں کہتا ہوں کہ سوری, میں اس کو ہم تھوڑا سا اگر غیر سیاسی بھی کریں بات, چلیں عمران خان, آپ کوئی بندہ ایسا پکڑیں تو صحیح جس کی نیشنل کریڈیبلٹی ہو. ہمارے خیال میں وہ کریڈیبلٹی عمران خان صاحب کی ہے. چلیں عمران خان صاحب نہیں آپ کو پسند, کوئی بندہ ایسا اور ڈھونڈ لیں جو آپ کی مرضی میں ہو, جس کی نیشنل کریڈیبلٹی ہو, جس کے ساتھ سب چلنے کو تیار ہو. اگر آپ کے خیال میں وہ بندہ اسحاق ڈار ہے, بس جاتے جاتے میں یہی کہوں گا, وہ جو آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کیا نا, یہ جو اس نظام کے 9 رتن ہیں نا, پچھلے ایک ہفتے میں اس نظام کے 9 رتنوں نے جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں یا بیانات دیے ہیں, چاہے وہ عطا تارڑ ہوں یا اسحاق ڈار ہوں یا خواجہ آصف ہوں, ان ساروں کے ویوز ملا لینا تو وہ ایک ڈرامہ ہے بیبی باجی یا پتہ نہیں بیبو باجی کی بہویں, اس کی ایک جو قسط ہے نا
اس کے ویوز اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو یہ تو ان کی پاپولیرٹی ہے جنہوں نے قوم کو متحد کرنا ہے. بہرحال جی بڑی زبردست ڈسکشن رہی سعد رسول صاحب کے ساتھ, اور یہ ڈسکشن ہم آگے بڑھائیں گے. کل نئے موضوعات کے ساتھ اور صورتحال کے ساتھ بات کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.